الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے فقہی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور آج تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز کے 13 فرائض، 14 واجبات، سنت طریقہ اور کالے علم اور جادو کا علاج، سفر کی نماز اور سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز اور نماز کا سنت طریقہ، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو 2 قسطوں میں گزر چکی ہے۔ آج ہمارا سبق ہے جنازے کی نماز۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، باب اتباع الجنازۃ للنساء، کہ عورتیں جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ وہاں پر ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم کو جنازے میں شرکت سے اور اتباع سے منع کیا جاتا تھا، لیکن یہ منع جو تھا یہ مکروہ تحریمی نہیں تھا، مکروہ تنزیہی تھا، اور یہ تب جب پردے میں ہو۔ لیکن عورتوں کا جنازے میں شرکت کر کے نماز پڑھنا، اس کا ثبوت نہیں، بلکہ انکار موجود ہے۔ طبرانی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی اور عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو بھگایا، ہٹایا، تو مکروہ تنزیہی اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ بہرحال منع موجود ہے، افضلیت کے خلاف ہے، لہذا سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جنازے میں شرکت یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھیاں اگر شرکت کریں تو جواز مل سکتا ہے، لیکن جوانوں کے لیے اجازت نہیں۔ اور ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی شرکت جنازے میں یہ منع ہے۔ چنانچہ محمد بن سیرین اور سفیان ثوری، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ عورتیں جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی ہیں، مکروہ تنزیہی پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ تب جب پردے میں ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، بعض کا قول مکروہ تحریمی کا ہے، لیکن اگر بے پردگی ہو یا مردوں کے ساتھ عورتیں کھڑی ہو جائیں
تو اس پر تو کل عالم کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ حرام قطعی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ خیر صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء اولها، عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے امام کے پیچھے۔ صلاتکن فی بیوتکن خیر لکن، تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ لہذا عورتیں اگر آئیں تو مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر عورتوں کی صف نماز میں، اور بہتر گھر ہے۔ لیکن پہلی صف میں شرکت یا بے پردہ شرکت یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور اس پر کل امت کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے۔ یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس میں مستورات تھیں، تو اس پر مختلف تنقیدیں ہوئیں، علمی، اخلاقی، لیکن میں نے جو نقطے کو اٹھانا ہے اس کو آپ غور فرمائیں، اس پر آپ غور فرمائیں۔ دیکھو جنازہ تو ہوا نا، اسی طرح اللہ اکبر تو کہا گیا نا، اور صفیں تو بن گئی نا، تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اور اسی طرح سلمان تحصیل ان کا جنازہ ہوا، صفیں باندھی گئی، اللہ اکبر کہا گیا، تو یہ عورت اور وہ آدمی اور اس طرح وہ لوگ جو بار بار مذہب سے آزادی کا اظہار کرتے ہیں، پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جنازے کا ذکر کس کتاب میں ہے؟ ہندوؤں کی کتاب میں وید اپنشت پران میں، یا سکھوں کی کتاب میں ہے گرنتھ؟ یعنی جب آپ مذہب کو مانتے نہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو آپ کی عقل کے مطابق نہ ہو، یا کفریہ طاقتوں کا جن آیتوں پر اشکال ہے ان کے ساتھ مل کر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی طرح بھٹو شہید اور فلانی شہیدہ اور فلانا شہید، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ شہید کا لفظ کہاں پر ہے؟ ہندوؤں کی کتاب میں یا سکھوں کی کتاب میں؟ مسلمانوں کی کتاب قرآن و حدیث، اس میں شہید کا لفظ ہے، تو شہید کا لفظ مانتے ہیں جی؟ تو اللہ کے بندو قرآن و حدیث کو ہی مانو، اللہ اکبر کہتے ہو اور جنازہ پڑھتے ہو، لفظ شہید کا استعمال کرتے ہو، تو قرآن و حدیث سے یہ چیز لیتے ہو نا، تو اسی قرآن و حدیث میں عقائد کا ذکر نہیں ہے، احکام کا ذکر نہیں ہے، حدود کا ذکر نہیں ہے، سزاؤں کا ذکر نہیں ہے، پردے کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہم ان کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ جنازے کو لیتے ہیں، نماز کو لیتے ہیں، کبھی کبھی عمرہ کر لیتے ہیں، اور اسی قرآن و حدیث کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ تو ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے جو عبادات ہیں اس پر ہم عمل کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، تیمم، یہ پرانے ٹھیک ہے، لیکن جب حکومت کا مسئلہ آئے اور اسٹیٹ کا مسئلہ آئے، حدود کا مسئلہ آئے، سزاؤں کی نفاذ کی بات آئے، پردے کا حکم آئے، تو آپ کہتے ہیں جدید اسلام، ماڈرن اسلام۔ عجیب بات ہے، جو پاک رب نے، پاک نبی نے حکم صادر فرما دیے تو اس پر عمل کرے، اس کا آپ پھر مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ آخر میں آپ جنازے کے محتاج کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ کہیں بغیر جنازہ مجھے دفن کیا جائے۔ اسی قرآن میں ہے کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اسی کا مذاق اڑایا، انہوں نے اڑایا۔
تو اسی سے جنازے کا حکم لیتے ہو اور اس سے جو ہے نا عورت کی گواہی کا حکم، اس کا مذاق اڑاتے ہو، اسی سے لفظ شہید اٹھاتے ہو قرآن سے، اور اسی قرآن میں جہاد کا ذکر ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ جنازے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کرنی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ پہلی بات یہ العیادہ فواق ناقہ، 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اگر صبح جاؤ تو شام تک، شام کو جاؤ تو صبح تک۔ بیمار پرسی کرنی چاہیے، ان سے کھانا پینا نہیں چاہیے، ان کو پیسے دینے چاہیے، ان کے ساتھ امداد کرنی چاہیے، بیمار پرسی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چلے جائیں تو آپ ان کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ پر بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اس کو تسلی دے دے۔ اور جس کے پاس آپ چلے جائیں اور وہ فوت ہو رہا ہو تو آپ کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، اور نہ اتنا تیز پڑھیں کہ وہ تنگ ہو جائے، نہ اس کو کہیں کہ پڑھو کہ وہ تنگ ہو جائے، اور نہ آہستہ کہ اس تک آواز نہ پہنچے، اتنی آواز سے کان تک آواز پہنچے لیکن اس کو تنگ نہ کرو، نہ اونچی آواز سے پڑھو۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے افتحوا صبیانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ ولقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ من کان اول کلامی لا الہ الا اللہ وآخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بچہ بولنا سیکھیں، ان کو اللہ اور کلمہ سکھاؤ، اور جب وہ انتقال کر جائیں، انتقال کے دوران ان کو کلمہ پڑھائیں، تلقین کریں، جس کا پہلا کلمہ کلمہ ہو، آخری کلمہ کلمہ ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے، ایک آدمی کا آپ قریب ہوں، انتقال کے وقت تو آپ سورہ یاسین پڑھیں تاکہ اس پر آسانی ہو، کلمہ پڑھیں۔ اور اگر اس سے کوئی کلمہ کفر یا کلمہ گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کافر نہ کہیں، اس لیے کہ موت کی سختی ہوتی ہے تو دماغ پر ایسی حالت چھا جاتی ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا کلمہ منہ سے نکلے یقین کرنا ہے، لیکن اگر کلمہ اس سے غلط نکلے تو انتشار بھی نہیں پھیلانا ہے، کسی کو بتانا نہیں، جنازہ پڑھنا ہے اور کافر نہیں سمجھنا۔ اس وقت اگر آدمی توبہ کرے تو قبول ہے، ایمان لے آئے تو قبول نہیں۔ جب اس کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے آپ اس کی آنکھیں بند کریں، دو قبلے کی طرف چہرہ موڑ دیں، معمولی زیادہ نہیں، اس لیے کہ قبر میں لوگ صرف چہرہ موڑتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، پورے مردے کو آپ نے موڑنا ہے، اس کے پیچھے آپ نے مٹی ڈالنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اس پر عمل کریں۔ تو میت کو سیدھا کریں، ہاتھ سیدھے کریں، پیر سیدھے کریں، دونوں انگوٹھوں کو باندھ لیں، تھوڑی کو آپ باندھ لیں سر کے ساتھ تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، آنکھیں کھلی نہ رہ جائے، بالکل اس کو سیدھا کریں، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا پھر سیدھا نہیں ہوگا، یہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد فوراً غسل، فوراً جنازہ، فوراً دفن کرنا، کسی کا انتظار یا کسی اور ملک لے جانا یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، لہٰذا آپ فوراً جو ہے نا اس کا انتظام کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ نصیب فرمائے تو آپ 5 کام کریں، 5 کاموں کا اہتمام فرمائیں۔ آخر وقت میں کس کو کلمہ ملے کسی کو پتہ نہیں، 5 کام کرو آخر وقت میں آپ کو کلمہ نصیب ہو۔ نمبر 1، پہلی بات اذان کے بعد دعا، دوسری بات ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا صبح شام ایک بار پڑھیں، 3 اپنے ایمان پر شکر، 4 مسواک کا اہتمام، 5 نیک علماء کے ساتھ محبت، تعلق، اٹھنا بیٹھنا اور ان کا درس سننا۔ نیک علماء کون ہوتے ہیں؟ نیک علماء وہ ہوتے ہیں جن میں گناہ بھی ہو اور غلطی بھی ہو، غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار۔ تو وہ 5 وقت نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، شریف پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، گانے بجانے کے آلات سے دور رہے،
اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کے گھر میں سنت ہو، بیٹی بہن بیوی پردہ کرے، شادی غمی سنت کے مطابق ہو، اپنی ذات کے لیے کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، دفتر و دکانوں پر گھوم گھوم کے چندے نہ کرے، یہ دین کی بدنامی ہے۔ نیک علماء سے محبت، یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ آپ کو آخرت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ اپنے ایمان پر شکر، ربنا لا تزغ قلوبنا، اذان کے بعد دعا، مسواک کا اہتمام، نیک علماء کے ساتھ تعلق۔ کسی عالم سے کوئی غلطی ہوگی، آپ کٹ گئے تو کہاں جاؤ گے؟ جس کے پاس جاؤ گے کبھی اس سے غلطی ہوگی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ گھومتے رہو گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جب اس کا انتقال ہو جائے فوراً اس کو پھر غسل دیں۔ غسل ایک بار ہے، لوگ 2 بار غسل دیتے ہیں، غلط ہے، ایک بار ہے بس۔ اس کے کپڑے اتاریں، نہیں اترتے ہوں پھر قینچی سے تب کاٹیں، اور اس کے کپڑے تقسیم کرتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، یہ ورثاء کے ہیں، ان کی اجازت سے تقسیم کرو تو جائز ہے، سارے ورثاء راضی حاضر بالغ ہوں تو پھر وہ کپڑے آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور ان کے پیسوں سے خیرات کر سکتے ہیں۔ سارے ورثاء راضی حاضر بالغ، کوئی راضی نہ ہو یا حاضر نہ ہو یا بالغ نہ ہو، اس کے پیسے خیرات کرنا حرام ہے، اور خیرات کے لیے وقت مقرر کرنا یہ بدعت ہے۔ موجودہ خیرات ہیں، اس پر بات تفصیل سے ہو، صدقات خیرات جائز ہے کھلانا، لیکن یہ جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے یہ بدعات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کو آپ نے غسل دینا ہے، تو شمال کی طرف اس کا سر، جنوب کی طرف اس کا پیر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قبلے کی طرف پیر ہوں اور مشرق کی طرف کیا ہوں، سر ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ذرا اٹھا کے پہلے اس کو استنجا کرائیں، بائیں ہاتھ میں دستانہ پہنیں، اس کے بعد دائیں ہاتھ میں دستانہ پہنو یا نہ پہنو، اس کو وضو کرو، وہی وضو جو آپ کرتے ہیں۔ جو آدمی غسل میں مر جائے وہ جہنمی نہیں ہے۔ غسل میں اگر آدمی تاخیر کرے جائز ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ نماز اس سے گزر جائے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یاد رکھو۔ تو آپ جو آدمی غسل میں مر جائے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ہے بس۔ اگر غسل کے بغیر مرے اس پر غسل فرض نہیں تھا، پھر منہ اور ناک میں گیلا کپڑا مارنا ہے، بس یہ فرق ہے۔ ایک آدمی پر عشاء کی نماز کے بعد غسل فرض ہو جائے، بازار سے 2 گھنٹے جا کے سودا لے تو جائز ہے، لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے، تاخیر جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت فرمائی، عشاء کو فجر کو غسل فرمایا، حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب اس کو آپ وضو کرائیں، غسل کرائیں، تو پہلے آپ دائیں طرف پانی ڈال دیں، یہاں تک کہ پانی تخت اور تحت نیچے پہنچے، پھر بائیں سائڈ پر آپ پانی ڈالیں، نیچے پانی پہنچے، بس یہی غسل ہے۔ پانی نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، بیری کے پتے ہوں تو مستحب ہیں۔ جب آپ اس کو خشک کر لیں تو جو اعضاء ساتھ سجدے میں لگتے ہیں اس پر عطر لگانا ہے، وہ عطر نہیں جو کفن کے ساتھ ملتا ہے دربار، وہ بہت گندا ہوتا ہے، اچھا سا عطر لگائیں۔ اور مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 22 گز کپڑا لانا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ غور سے سنو، غسل سیکھو، اپنی والدین کی خود خدمت کرو، اوروں کے حوالے مت کرو، آخری خدمت خود کرو۔ تو میں نے طریقہ غسل کا سکھا دیا، دکھا دیا۔ جن برتنوں میں غسل دو اس میں کھانا پکا سکتے ہو جائے گا۔ جو میت کو غسل دے، حدیث میں آتا ہے خود غسل کرے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اگر غسل نہ کرو تب بھی جائے گا۔ بات میں آ گئی؟ تو ایک بار غسل ہے۔ جب آپ نے اس کو عطر لگا لیا، پھر آپ نے کفن میں اس کو رکھنا ہے۔ 2 چادریں ہوں بڑی، بالکل برابر سرابر، نیچے والی چادر ایک بالش بڑی ہو، بس 2 چادریں سمجھ میں آ گئی۔ پہلے بائیں طرف ڈالے، پھر دائیں طرف ڈالے۔ اور جب 2 چادریں آپ رکھیں تو نیچے آپ نے قمیص رکھنی، اس کو سینہ نہیں ہے، ایک تہ رکھ لیا، ایک تہ فولڈ کر دیا، جس طرح میت کو رکھا پھر وہ دوسرا جنا اس پر فولڈ کر لیا، یہ طریقہ ہے۔ اور آپ نے جنازے کے بعد جو مردہ دکھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، مکروہ ہے، فوراً اس کو دفن کر لو، لے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
غسل دے دیا، عطر لگا لیا، طریقہ کیا ہے. اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، وہی 3 کپڑے اور ایک تہبند اس میں نہیں ہے، پگڑی اس میں نہیں ہے. مرد کے لیے پگڑی، عورت کے لیے تہبند نہیں ہے. تو ایک سینہ بند ہے، اس کو باندھنا ہے. آدھے بال دائیں طرف، آدھے بال عورت کے بائیں طرف، یہ ڈالنا ہے. سینہ بند باندھ دے اور سر پر دوپٹہ. بس مرد عورت کو، عورت مرد کو، یعنی میاں بیوی کسی کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مرد کپڑے کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا. کپڑے کے اوپر ہاتھ لگا سکتا ہے، دیکھنا جائز. عورت کے میت کو ہر محرم نامحرم کندھا دے سکتا ہے. قبر میں اتاریں گے وہ لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، خونی، ماموں، چچا، بیٹا، بھائی وغیرہ، وہ نیچے اتاریں گے. یہ طریقہ ہے. مردوں کو مرد، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی. کم افراد داخل ہوں گے، 3. یہ بہت زیادہ داخل ہو جاتے ہیں، یہ منع ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہر بات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. تو غسل آپ نے دے دیا، کفن آپ نے دے دیا، چرپائی میں آپ نے رکھ لیا. تو مرد مردوں میں ہوگا بیٹھک میں، عورتیں عورتوں میں. نامحرم مرد کو دیکھنا عورتوں کے لیے گناہ ہے. کیا ضرورت ہے آپ دیکھتی ہیں؟ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، نظروں کی حفاظت کا حکم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یا مرد کی جو چرپائی ہوگی وہ گھر کے کمرے میں ہوگی، وہ عورتیں وہاں جا سکتی جو اس کی محارم ہے، بس اس کے علاوہ نہیں. محارم عورتیں، اس پر عمل کریں. اور وہاں رونا دھونا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں جو گریبانوں کو پھاڑے، چہروں کو مارے اور اللہ سے گلے شکوے کرے، بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں. لہذا اپنے آپ کو تکلیف دینا کسی کی فوتگی پر 3 دن یا اس کے بعد، یہ حرام ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نکلتے ہیں خیمہ سے، اب شہید ہوں گے. نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ موجود ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، آپ لوگوں نے جزا فضا نہیں کرنا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یاد رکھیں، جب آپ نے میت کو چارپائی میں رکھ لیا، فوراً جنازے پر لے جائیں، جنازگاہ. غور سے سنو، جب آپ لے جائیں تو خاموشی سے. آج کل لوگوں نے جنازے کو جلسہ یا جلوس بنا دیا، اس کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، کلمہ شہادت. یہ درست نہیں ہے. چنانچہ ہماری فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز باب مسائل شتہ، جو متفرق مسائل ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے وعلام الطبیل جنازت الصمت ان یذکرون اللہ فی انفسهم. جو جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، چیخیں نہ ماریں، باتیں نہ کریں. اگر ذکر بھی کرنا چاہیں فی انفسهم، دل میں ذکر کریں. یہ تو سنی مذہب کا مضبوط حوالہ میں نے دے دیا، وعلام الطبیل جنازت الصمت. جبکہ حدیث میں آتا ہے، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیثی کتاب 17 جلدوں میں، کہ 3 جگہوں پر صحابہ خاموشی کو پسند، خاموشی کو پسند، آواز کو ناپسند فرماتے تھے صحابہ. دوسری حدیث، 3 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو ناپسند اور خاموشی کو پسند فرماتے تھے. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند 3 ویحبون الصمت عند 3. عند الجنائز، جنازے کے وقت خاموشی، ڈونٹ سپیک، سائلنٹ. وعند تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. وعند القتال، کافروں کو مارو، شور مت مچاؤ. صحابہ بھی، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی. لہذا اہل سنت والجماعت حنفی سنی مذہب کا حوالہ بھی آ گیا اور حدیث بھی آ گئی، صحابہ کا عمل بھی آ گیا. لہذا اب جنازے کے ساتھ خاموشی سے جاؤ، آواز نہ لگاؤ، خاموشی سے جاؤ. اور جنازہ جب پڑھو تو 4 تکبیریں ہیں اور آہستہ آواز سے جنازہ ہے، اسی پر اجماع ہے. مکہ مدینہ، ٹی وی، ریڈیو، پوری دنیا، چاروں امام آہستہ آواز سے. تعلیم کے طور پر اونچی آواز سے پڑھ لیا جائے جائز ہے، لیکن سنت آہستہ آواز سے. 4 تکبیریں ہیں.
پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، وہی جو سبحانک اللہم وجل ثناؤ کا فرض واجب سنت نہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود، اس میں ایسے الفاظ ملانا جو حدیث میں ہو تو ٹھیک ہے، اور تیس تکبیر کے بعد دعا ہے اللہم اغفر لحینا، یا اور جو آپ کو دعائیں یاد ہوں آپ کریں، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا نہیں، سلام کے بعد بھی دعا نہیں۔ ولا يدعو بعد التسلیم، ابن نجیم رحمہ اللہ برائق میں فرماتے ہیں کہ سلام کے بعد دعا نہیں، جب کام ختم ہو جائے گا دعا کریں گے، جب میت کو دفن کر دیں گے تو دعا کر لیں گے۔ تو پوری دنیا میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرتی ہے اور اس پر اجماع ہے، لیکن نمبر 1 وہ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، 2 آہستہ آواز سے، اونچی آواز سے نہیں ہے، 3 گول دائرہ لگا کر نہیں ہے، سب قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ یہ 3 باتوں کا خیال کریں، دعا ہے۔ اور اتنی دیر قبر کے پاس رشتہ دار کا ٹہرنا، تلاوت، ذکر، دعا، کہ جتنی دیر اونٹ ذبح ہو جائے، گوشت حصے حصے ہو جائے، یہ مستحب ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق۔ لہذا یہ ہے طریقہ۔ اور میت کے سر کے جانب سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پیر کے جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ پڑھنا مستحب ہے، روایت موجود ہے، اس پر کتاب بھی آئی ہے، اس پر اعتراضات بھی ہیں، سارے جوابات اس میں موجود ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ افراد۔ تو یہ آپ پڑھیں، اور بہت سارے جنازے ہوں، 100-200 افراد ہوں، مرد، عورتیں، بچے، سب کا جنازہ ایک ہی ہے۔ جو آدمی خنثی مشکل ہے یا پاگل ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جنازہ، ایک ہی دعا ہے، فوتگی سے لے کر دفن تک ایک دعا ہے، دفن کے بعد بس۔ پھر 3 دن جو ہم میت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اس میں تعزیت کے الفاظ سنت ہیں، ہاتھ چکو جو بار بار کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دعا کر لی، سب نے کر لی، ایک بار یہ جائز ہے۔ تو 3 دن یہ کیا ہے، اس میں آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد قریبی افراد کا جو پہنچ سکتے تھے تعزیت کرنا، یہ غلط ہے، پہنچ سکتے تھے، کیوں نہیں آئے؟ جو نہیں پہنچ سکتے تھے یا ان کو عذر تھا، وہ دعا کر سکتے ہیں بعد میں۔ پھر میت کے پیچھے خیرات، صدقات، میرے خیال میں اس پر علماء نے بہت لکھا ہے، بولا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا انتقال ہوا ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، حکومت، رعیت، سرما لگانا، عطر لگانا، چلنا، ہر چیز محفوظ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت کے پیچھے کتنے دیگ پکے، کتنے بکرے ذبح ہوئے، یہ کتابوں میں نہیں ہوگا۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے بچوں اور بچیوں کے نام تک موجود ہے، جنگیں موجود ہیں۔ یہ جو نہایت اہم کام ہم اس کو کہتے ہیں، تو ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے پیچھے کتنے دیگ پکے، کتنے بکرے، کتنے اونٹ، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، بس اس کی اسٹڈی کرو۔ اگلی بات، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ہم میت کے گھر 3 دن کھانے کو اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح ہم بین کو، میت پر رونا دھونا، اللہ سے گلے شکوے، یہ حرام سمجھتے تھے۔ تو میت کے گھر سے کھانا نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ کھانا بھیجنا ہے۔ جعفر طیار شہید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ابو شریف کی روایت ہے، اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنهم شغلهم الموت، ان کے ہاں کھانا بھیجو، ان کے اوپر مطلب یہ کہ فوت گیا، یہ پریشان ہے، تم محلے والے کھانا بھیجیں گے، کھائیں گے ان سے نہیں، حرام ہے، تیسرے دن کا کھانا بھی حرام ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ ان کو کھانا دو، آپ کھاتے ہیں۔ میت کے گھر آگ نہیں جلنا چاہیے، مطلب یہ کہ محلے والوں کے لیے جو مہمان آئے ہیں، مردان، ملتان، لاہور سے،
یا خود گھر والے وہ تو اپنے لیے کھانا پکائیں گے اگر لوگ نہ لائیں. اس کے بعد یہ جو ہم نے دین کو ہم مولیوں نے کاروبار بنا دیا ہے، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں 11ویں شریف 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، 13ویں شریف، برسی، سالانہ، یہ ہمارے مولویوں کے حرام ٹیکسز ہے عوام کی جیب پر. یہ ہم نے دین کو کاروبار بنا دیا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. صدقات خیرات کرنے ہیں کریں گے، اس کا ثواب ان کو بخشیں گے، اس پر اجماع ہے، جائز ہے. اس کے لیے وقت متعین کرنا یہ نہیں کہ جی جمعرات کو روحیں آتی ہیں لہذا حلوہ بھیجو مولوی صاحب کے پاس. جو روحیں مار کھا رہی ہیں وہ فارغ ہی کہاں ہیں کہ وہ آ جائیں، اور جو روحیں جنت کے مزوں میں ہیں وہ یہاں 3.5 روپے کے سوجی کے حلوے پر کیا کرتی ہیں. روحیں نہیں آتی، جھوٹ ہے. اس میں 25 اقوال ہے، کتاب الروح میں نقل کی گئی ہے. صحیح بات یہ کہ روحیں نہیں آتی، بس جو روایتیں وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے. میت کو ثواب پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا. غریب کو دے دو وہ کھا جائے گا. 10 دیگ پکاؤ، 100 دیگ پکاؤ، دن وقت خاص مت کرو. میت کے پیسے نہ ہو، اگر میت کے پیسے ہوں سارے ورثاء راضی حاضر بالغ ہو تو ٹھیک ہے، صحیح. اور اگر ورثاء راضی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، پھر میت کے پیسے استعمال کرنا خیرات میں حرام ہے، اور سب یہ کام کرتے ہیں. کوئی اپنی طرف سے خیرات کرے تو کرے، لیکن دن خاص نہ کرے، وقت خاص نہ کرے، کیفیت خاص نہ کرے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آپ نے کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں خیرات پر؟ 1,50,000. رات کو چھپکے سے 50,000 روپے یا 1 لاکھ غریب بہن بھائی کو دے دو. خدائی قسم 50 لاکھ دیگوں سے یہ افضل ہے کہ 50,000 روپے اپنے غریب بھائی کو یا بہن کو دے. یہ اچھا ہے یہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں دکھلاوا کریں. اس لیے کہ 50,000 یا لاکھ روپے آپ نے غریب بھائی بہن کو دے دیا، اس کا کوئی کام روانہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، وہ اچھا ہے ہزاروں دیگوں سے جس میں مالدار کھائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یاد رکھیں، قرآن و سنت پر چلیں. دیکھو بدعت میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے، رسم و رواج میں عورتوں کے مزے ہیں. مولوی ٹھیک ہو جائے اور عورت، سارے مسئلے آسان ہو. رسم و رواج یہ عورتیں لاتی ہیں، بدعات ہم مولوی لاتے ہیں. سارے خرچے بدعات کی وجہ سے اور رسم و رواج کی وجہ سے ہوتے ہیں. رسم و رواج نکل جائے شادی اور خوشی سے، بدعات نکل جائے غموں سے، سنت پر ہم آ جائیں، سارے خرچے ختم ہو جائیں، سارے خرچے ختم ہو جائیں. یہ جملہ یاد رکھو میں نے جو کہہ دی. عورتوں کے رسم و رواج، مولویوں کی بدعات، خرچے ختم. ہم نے سب چیزیں مشکل بنا دی. اللہ اکبر. تو غریب کو پیسے دو، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ ان کو دو. دیکھیں کتنی برکت ہو. خیرات صدقات کی بات بھی ہوگی. اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن عمل کون کرے؟ عمل کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. برسی کرتے ہیں بھائی، نہیں ہے بدعت ہے. اگر برسی ہے تو کرو نا. بہن بھائی والدین نانا نانی دادا دادی کرو. کرتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے. 2-3 برسیاں کر کے خود چھپ ہو جاتے ہیں. اگر شریعت ہے تو کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جنازے کے اوپر میں نے بیان کیا. اس میں آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر 0311 444 0006. اس پر آپ شرعی مسئلے پوچھ سکتے ہیں. تو رسم و رواج سے نکل جاؤ، سنت پر آؤ. غموں میں بدعات سے نکل جاؤ، سنت پر آ جاؤ. خرچے کم. ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤون. سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچے ہیں. بارات کا کھانا نہیں ہے، ولیمہ ہے بس. یہ ایک کھانا ہے خوشی. لأنها شرعت فی السرور لا فی الشرور. علامہ شمع نے لکھا ہے یہ جو آپ
پہلے دوسرے اور تیسرے دن دعوت کرتے ہیں، فوتگی ہو گئی. یہ دعوت جو ہے یہ دعوت آئی ہے خوشیوں میں، غموں میں نہیں. یہ تو غم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو آپ حضرات کس پر عمل کریں؟ آپ حضرات سنت پر عمل کریں. اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی کتاب ہے، انگلش، عربی، اردو، پشتو، پنجابی، ہر زبان میں، فارسی، وہ خرید لیں کہ آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہو. آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہو. اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جنازہ، کفن اور خیرات و صدقات اس پر بات کریں. دفن، میت کو دفن کرتے ہیں تو ایک لحد ایک شق، دونوں ٹھیک ہے، دونوں صحیح. لیکن قبریں جو ہوں وہ کیا ہوں؟ کچی ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا. قبریں پکی نہ کرو، منع ہے، بس مت کرو. قبریں سعودیہ کی ہیں، 13-14 ہزار قبریں ہوتی ہیں، ایک بالش کچی. وہاں اللہ یاد آ جاتا ہے. ایک دن کھڑا ہونا ہے، قبر یاد آ جاتا ہے، موت یاد آ جاتی ہے. یہاں ہم قبرستان کو دیکھیں، عجیب کیا سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور. حضور نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پر تعمیر بھی منع ہے. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، قبر پر تازی قبر ہے اس پر بیٹھنا، یا قبر بنی ہوئی ہے اس پر بیٹھنا بے ادبی ہے. نہیں بنی ہے تعمیر بھی اس پر جائے اگر وقف زمین نہ ہو، بیٹھنا بھی منع ہے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، قبر پر لکھنا یہ بھی منع ہے. ہم آیت الکرسی 4 قل لکھ لیتے ہیں. آپ قبرستان جائیں، دن کو 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں. قبریں ہم نے پکی کی ہوئی ہیں، سل بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں سنگ مرمر کے، اس پر 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی ہے. کتے اور بکرے اس پر پیشاب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بار بار دیکھا. گناہگار کون ہے؟ اسی طرح میت کے اوپر جب آپ چادر ڈالتے ہیں تو وہ جو چادر ہے نا وہ بھی سادی ہو، اس پر لکھائی دعائیں قرآن غلط ہے، وہی چادر پیر کے ساتھ لگی رہتی ہے اور میت کو ہم لے جا رہے ہیں. کبھی ہوا کی وجہ سے وہ چادر نیچے گر جاتی ہے، اس پر قرآن ہوتا ہے. مسجدوں میں جو آپ چادر رکھتے ہیں میت کی چرپائی پر ڈالنے کے لیے، وہ سادی کرو، آیتیں اس سے ختم کرو، قبر پر لکھائی مت کرو. ہاں ایک تختہ لگانا بطور یادداشت کے ٹھیک ہے، لیکن بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، آپ فوراً پریشان ہو جائیں گے، لیکن جب دلائل دوں گا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. دیکھو یہ جو ہم قبروں کو پالتے ہیں، قبروں کو پالنا یہ بھی تو شریعت میں نہیں ہے. دیکھو آپ کے دادا کے جو دادا ہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ کے نانا کے جو نانا ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ نہیں. تو ہم بھی کسی کے نانا اور دادا کے دادا بن جائیں گے تو ہماری قبر بھی غائب ہو جائے گی. ایک دلیل عقلی. دوسری، 1,00,000 انبیاء کی قبریں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جہاں آپ طواف کرتے ہیں وہاں 100 انبیاء دفن ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوگ غیب کو چھوڑ کر مشاہدہ کے پیچھے لگ گئے ہیں. غیب کو چھوڑ کر مشاہدہ کے پیچھے لگ گئے ہیں. یاد رکھو، اللہ رب العزت سے مانگو. قبرستان جانا سنت ہے، وہاں سلام کرنا سنت ہے. السلام علیکم یا القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. دعا پڑھو، سلام کرو، ایصال ثواب کرو، ساری باتیں ساتھ. آخرت یاد ہو جائے، قبر یاد آ جائے، اس لیے قبرستان جائیں. لیکن ہم نے وہاں پر جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اللہ، تو قبر پر لکھائی مت کرو، اس کی چادر پر لکھائی مت کرو.
کس کی چادر پر؟ چارپائی کی چادر پر، اس پر بھی مت کرو۔ اور صحیح طریقے سے اپنے مردے کو دفن کرو، اس سے جلوس نہ بناؤ، بدعات سے بچو، رسم و رواج سے بچو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے، سنت پر چلیں گے، لا الہ الا اللہ توحید پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ سنت پر چلیں گے، لا الہ الا اللہ قرآن کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ حدیث کو مانیں گے، لا الہ الا اللہ اللہ کے احکام کو اپنے عمل میں لائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ شرک سے بچیں گے، محمد الرسول اللہ بدعت سے بچیں گے، لا الہ الا اللہ اپنے اندر تبلیغ کا جمال رکھیں گے اور جہاد کا جلال رکھیں گے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، مکہ بھی جائیں گے، محمد الرسول اللہ، مدینہ بھی جائیں گے۔ تو اصل بات ہے اللہ کے احکام پر چلنا اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا، اصل چیز یہ ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ تو یہ ہے جنازے کے مسائل جو میں نے آپ کو بتا دی، اور اس پر جو ہے نا کیا کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی کہے فلانی جگہ مجھے دفن کرو، یا فلانا میرا جنازہ پڑا ہے، یا فلانا میرا مقام ہے، مقام کے علاوہ دفن کر سکتے ہو، شہر کے علاوہ دفن کر سکتے ہو، کوئی اور جنازہ پڑھا سکتے ہو، جائز ہے۔ اگر وہ نہ ہو، اگر وہ ہو تو اس کو آگے کر لو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ نے ہمیشہ سنت کو دیکھنا ہے، ہر آن ہر گھڑی سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی ہے، آپ نے جن اس کو دیکھنا ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اگر آپ نے حج شروع کیا پورا کرو، اگر عمرہ شروع کیا تو پورا کرو۔ کیوں؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اعمال کو باطل مت کرو۔ آپ نے حج کس طرح کرنا ہے اور عمرہ کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا عمرے کے لیے جا رہی ہے، احکام معلوم نہیں، تو کیا ہم وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، ریاکاری کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ حج عمرے کے لیے جب آپ جائیں تو عمرے کا طریقہ بتاتا ہوں، حج کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کیا کرنی ہے، نیت۔ جب حج عمرے کے لیے جائیں سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں، شرعی پردہ، سنت کے مطابق زندگی، 5 وقت نماز، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے رو رو کے مانگو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیت خالص کرو اللہ کی رضا۔ 3 واپس آؤں گا تو مجھ میں انقلاب ہوگا، فرق ہوگا انشاءاللہ، یہ نیت ہو، نیت کر کے آئیں۔ وہاں جاؤں گا، 5ویں بات خدمت۔ کیوں؟ جب خدمت کا جذبہ ہوگا لڑائی نہیں ہوگی، وہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، تو خدمت کروں گا انشاءاللہ، خدمت کروں گا، خدمت کا جذبہ لے کر جائیں۔ پھر جانے سے پہلے یہ نیت کریں میں نے شاپنگ نہیں کرنی ہے، وہاں کے 2 گفٹ ہیں، تحفے ہیں، زمزم اور کھجور، بس وہ لائیں، گھڑی، سامان، چائنا کا سامان اور فلانی چیز نام نہیں لیتا ہوں، بس کوئی شاپنگ نہیں، نہ بازار جانا ہے، 1 ٹائم کھانا کھاؤ اور چائے، بس 2 ٹائم سنت ہے، ویسے 2 ٹائم کھانا کھاؤ، 3 ٹائم وہاں جا کے، یا 1 ٹائم کھاؤ، بس عبادت کرو، کہ نہ چھوٹا تقاضا ہو نہ بڑا تقاضا ہو۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جاتے ہوئے حج عمرہ مت کرو، تھوڑا صبر کرو، آرام کرو، جب آرام کرو خیر سو بھی جاؤ، جب آپ فریش ہو جائیں پھر حج شروع کرو، یہ نہیں روانہ ہو جاؤ حج کے لیے 8 ذی الحجہ، اور عمرے کے لیے جب آپ وہاں پہنچ جائیں فوراً جاؤ کرائے کے گھر میں، جو آپ کا گھر ہے، ہوٹل ہے، اس میں آپ سو جائیں۔ اس پر خاص عمل کرو، لوگ نہیں کرتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے آپ نے تکلیف گزاری راستے میں، 6 گھنٹے
ابھی آپ عمرہ شروع کریں گے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پیر خراب ہو جاتے ہیں، پھر آدمی چل نہیں سکتا ہے، یہ سب کو بتاؤ۔ وفد عبد القیس حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بھاگ بھاگ کے آئے، جانوروں سے اتر کر گر کر، ایک نوجوان تو وہ نہیں آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آرام کیا، نہایا، نئے کپڑے تبدیل کیے، عطر لگایا، پھر حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا سب میں ہوشیار، پرسکون ہو جاؤ، پھر عمرہ شروع کرو۔ عمرے میں 4 باتیں ضروری ہیں، باقی باتیں سنت ہے یا مستحب، یاد رکھو۔ نمبر 1، غور سے سنو، احرام نیت کے ساتھ، احرام گھر سے باندھو یا سنت ہے ویسے، یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں اعلان ہوتا ہے، تو احرام نیت کے ساتھ۔ 2، طواف 7 چکر۔ 3، سعی بین الصفا والمروہ، صفا سے مروہ 1 چکر ہوگی، دوبارہ آپ واپس جب آئیے دوسرا چکر ہے۔ اور نمبر 4، بال کاٹنا، گنجے ہونا، 2-3 بال دم آئے، سر کا چوتھائی یا ہر بال کا چوتھائی، ورنہ گنجا ہونا۔ اگلا عمرہ کرو تو سر پر اس طرح صرف پھیر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 1 عمرہ کیا ہے، 2-3 عمرے جائز ہیں لیکن 1 عمرہ سنت ہے۔ اس طرح حضور نے 1 حج کیا، ہم کئی حج کرتے ہیں، جائز۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، سنت نہیں۔ سنت اس عورت کے لیے جس کو حیض آئے، جائے جب پاک ہو جائے غسل کر کے وہاں سے عمرہ کر کے آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے 1 حج فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لہذا آپ نے آرام کرنا ہے، آرام کرنا ہے، پھر آپ عمرے کی طرف روانہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف۔ کعبہ نظر آ گیا، آپ کہیں یا اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر آپ نے 7 چکر لگانا۔ 4 چیزیں ضروری ہیں میں نے بتا دی، فرض واجب، بس باقی جتنی چیزیں آپ کے دماغ میں آتی وہ سنت ہے یا مستحب ہے، رہ جائیں آپ کا عمرہ ہو گیا۔ حج بھی بتاتا ہوں، عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے 9 استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، 9، یہ مستحب ہے۔ ہر چکر کے بعد ایک استلام، 2 رکعت طواف مقام ابراہیم کے پاس افضل ہیں لیکن وہاں جگہ نہیں ہوتی تو کسی اور جگہ پورے حرم میں جہاں پڑھو جائز۔ اس کے بعد استلام اور زمزم پی کر استلام، یہ 9 استلام ہو گئے۔ بات میں آ گئی؟ ہر چکر کے ساتھ دعا خاص نہیں، ذکر کرو، تلاوت کرو، آپ کی مرضی۔ اور 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد سامنے ہی صفا مروہ ہے، وہاں آپ چلے جائیں، صفا مروہ پر دعا کرو، راستے پر اللہ کا ذکر کرو، جاتے ہوئے 1 چکر، واپس آئے تو دوسرا چکر، آخر میں بال کاٹو۔ عورت اتنے بال کاٹے کہ انگلی سے گول مگول ہو جائے، 1-2 انچ، بس بات ختم ہو گئی۔ اب زیادہ سے زیادہ طواف کرو، زیادہ سے زیادہ طواف کرو، اور بیت اللہ کو دیکھو، یہاں قرآن کی تلاوت کرو، مدینہ میں درود شریف زیادہ پڑھو، اس کا اہتمام فرمائے۔ تو ناخن گر جائے، کٹ جائے، گر جائے، سر پر کپڑا آ جائے، بال گر جائیں، آپ نے گرا دیے، اس پہ دم نہیں آتے، غلط مشہور ہے، اس پر اتنا گندم آپ دے دیں یہاں یا وہاں۔ لیکن اگر دم آ جائے سارے بال کاٹو، سارے ناخن کاٹو، 24 گھنٹے خوشبو لگ جائے تب دم آتا ہے، 24 گھنٹے سر چھپا رہے تب خوشبو یعنی دم آتا ہے، خوشبو 24 گھنٹے لگ جائے تب دم آتا ہے۔ بس میں اگر نہیں آگئی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر 0311 444 0006، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں شرعی مسائل۔ تو یہ ہے عمرہ۔ اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ، وہاں 40 نمازیں پوری کرو تب بھی ٹھیک ہے، چند نمازیں پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابوبکر عمر پر سلام کہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور میں نے بار بار آپ کو کہا کہ کہو کہ میں واپس جاؤں گا، میری زندگی میں انقلاب ہوگا، حلال پیسوں سے جاؤ، حرام پیسوں سے نہ جاؤ۔ حکومت کا لوگوں کو حج عمرے کے لیے بھیجنا یہ ناجائز ہے، یا حکومتی افراد
خزانے کے پیسوں سے جائے یہ منع ہے، یہ غلط ہے، یہ غریبوں کے پیسے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس طرح مت کرو، خزانے کی حفاظت کرو. اللہ ہم کو نیک حکمران عطا فرمائے جو نمازیں پڑھیں، خزانے کی حفاظت کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، عدالت میں قرآن و حدیث کو رکھ لیں، انگریز کے قانون کو ختم کریں. وہ حکمران اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کا عمرہ ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے عمرہ کرنا ہے. باقی زیارات دیکھ لو، زیارات پر چلے جاؤ. غار سور کو دور سے دیکھو، ٹھیک ہے، غار حرا کو دیکھو، وہاں آپ اوپر چڑھتے ہیں. یہ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے. تاریخی طور پر آپ اوپر چڑھیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تو اس کی جگہ پر آپ طواف کریں. اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی غار سور اور غار حرا دونوں تھے. کتنے بار صحابہ گئے، یا تابعین یا تبع تابعین، دیکھ لیے، ٹھیک ہے. تاریخی طور پر آپ چڑھ بھی گئے، یہ بھی ٹھیک ہے، نیت تاریخ کی ہو. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. زیارات ٹیکسی والے کو آپ کہہ دیں گے، وہ آپ کو ساری زیارات کرا دیں گے. نماز کی پابندی فرمائے، ان باتوں کا اہتمام فرمائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات جو ہے وہ حج. حج جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے. جس کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہو، یہاں کا خرچہ ہو، وہاں کا خرچہ ہو، تو حج کیا ہے؟ فرض ہے. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو اس حال میں آیا حج سے، نہ اس نے گناہ کیے، نہ فحش باتیں، گناہ کی باتیں، لڑائی جھگڑا، یہ اس طرح واپس آیا جیسے ماں کے پیٹ سے اترا تھا. ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا تھا، گناہوں سے پاک، انڈا بالوں سے صاف. اس طرح یہ گناہوں سے پاک ہے حاجی. الحج العرفہ، حج عرفہ ہے. جس نے عرفہ میں شرکت کر لی اس نے حج کر لی. الحاج الشعث الطفل، اصل حاجی وہ ہے جس کے بال پر گندا ہو اور کیا ہو، دھول سے بھرا ہوا ہو، تو وہ ہے اصل حج. الحج العج والفج، اصل حج وہ ہے کہ آدمی لبیک شوق سے کہے، لبیک اللہم لبیک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، طواف کے دوران نہیں. بند. تو اصل حاجی کون ہے؟ جو لبیک ہے. اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ وَأُقِيمُ لِخِدْمَتَكَ إِقَامَةً كَثِيرَةً مُتَوَالِيَةً. یا اللہ میں بار بار آپ کے در میں حاضر. العج والفج، اور خوب خون بہائے، نے زیادہ قربانیاں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 تک قربانیاں کی ہیں، 70 تک قربانیاں کی ہیں. تو زیادہ قربانیاں کرو، اللہ نے آپ کو اگر دولت عطا فرمائی. اور حج پر آپ نے جانا ہے کس نیت کے ساتھ، میں نے بتا دیا. کس نیت کے ساتھ لوٹنا ہے وہ بھی بتا دیا. فضیلت کیا ہے وہ بھی بتا دیا. وعید کیا ہے، فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ أَن مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. جس میں طاقت ہو کہ حج کرے اور نہ کرے، وہ یہودی ہو کر جائے گا اس دنیا سے یا نصرانی ہو کر جائے گا. اللہ اکبر، یہودی یا نصرانی ہو کر جائے گا. یاد رکھو، حج کا ارادہ کرو. حج آپ پر فرض ہے. یہودی اور عیسائی مت مرو، یعنی مطلب بڑا گناہ ہے. تو جب آپ حج کے لیے جائیں تو 3 فرائض 7 واجبات یاد کریں. 3 فرائض 7 واجبات، بس آپ کا حج ہوگا. بڑی کتابیں، CDs، کیسٹ، کورسز، 8 دن 3 دن، یہ فضول ہے. سب سے پہلے 3 فرائض 7 واجبات یاد کرو، اس پر توجہ کرو. 3 فرائض احرام نیت کے ساتھ فرض ہے. 2 وقوف عرفہ، عرفات، 9 ذی الحجہ، ظہر تا مغرب 1 سیکنڈ، یہ فرض ہے. پورا وقت یہ واجب ہے. کچھ وقت رہ جائے
دم نہیں ہے عذر کی وجہ سے۔ تو احرام نیت کے ساتھ وقوف عرفہ اور طواف زیارت، ایک پہلا طواف ہے طواف قدوم، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک آخری طواف ہے وہ واجب ہے۔ ایک درمیانہ طواف ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ کا، وہ طواف زیارت ہے، وہ فرض ہے۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3، احرام نیت کے ساتھ، طواف زیارت، وقوف عرفہ، 7 واجبات ہیں۔ یاد کرو بس، حج کا کورس 5 منٹ بس۔ رنح، رانون حا، یہ یاد رکھو، رنح رانون حا، رنح، یہ لفظ رنح یاد کرو تو آپ کو 5 واجبات یاد کرا دوں گا ابھی۔ رنح، را رمی، نون نحر، حا حلق، اور اس میں ترتیب، پہلے رمی کرو گے شیطان کو مارنا، پھر قربانی کرو گے، پھر بال کاٹو گے، اس میں ترتیب واجب ہے۔ بے ترتیبی ہو گئی آپ پر دم لازم ہے۔ رمی، نحر، حلق، اور اس میں ترتیب یہ واجب ہے۔ کتنے واجبات ہو گئے؟ 4۔ 5واں آخری طواف، ابھی میں نے بتایا طواف قدوم، پہلا طواف حج افراد میں، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ آخری طواف واجب ہے، درمیانہ طواف فرض ہے۔ تو کتنے واجبات ہو گئے؟ 5، رمی، نحر، حلق، ترتیب، آخری طواف، یہ 5 یاد۔ ترتیب واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا، اور پہلا تجربہ تھا، اور حج زمین پر ہونا چاہیے، حضور نے اونٹ پر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، اس میں بے ترتیبی ہو گئی۔ صحابہ حضور کے پاس آئے کہ بے ترتیبی ہو گئی، حضور نے فرمایا افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلا حج تھا، پہلا موقع تھا، پہلا تجربہ تھا، اور اونٹ پر اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اگرچہ قرآن میں ہے کہ ترتیب واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کس طرح؟ لا تحلقوا رؤوسکم، سر کے بال نہیں کاٹنا ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک قربان گاہ تک قربانی نہ پہنچ جائے، وہ ذبح ہو جائے پھر بال کاٹنے۔ دیکھو، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، سب سے پہلے کیا کرو؟ ثم لیقضوا تفثهم، پہلے قربانی کرو پھر سر کے بال کاٹو، قرآن میں ہے۔ وہ پہلا موقع تھا، پہلا حج تھا حضور کا، آخری حج تھا، پہلا تجربہ تھا، آسانی کر دی۔ حنیفہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، قرآن کی 2 آیت ہے۔ اور صحابہ بھاگ کر کیوں آئے؟ ان کو پتہ تھا کہ ترتیب واجب ہے، اس لیے تو پوچھے کہ ترتیب الٹی ہو گئی۔ تو پہلا موقع تھا، اور انہوں نے قصدن ایسا نہیں کیا، غلطی سے۔ آج کل تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اعلان کرتے ہیں، اس طرح ان کو اعلان نہیں، بھائی بے ترتیبی کرو، بے ترتیبی کرو، نہ ترتیب ہے۔ بہرحال تو واجبات حج کتنے ہیں؟ 7 ہیں، 5 آپ کو یاد ہو گئے، رمی، نحر، حلق، اس میں ترتیب اور آخری طواف، اور 2 رہ گئے۔ 5th is gone, 2 is left behind، 2 باقی۔ دیکھو سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ میں بھاگنا طواف زیارت کے بعد، یہ بھی واجب ہے۔ اور وقوف مزدلفہ، عید کی صبح کو سورج نکلنے سے پہلے ٹہرنا، وہ واجب ہے۔ قصدن چھوڑنا دم لازم آتا ہے، غلطی سے آپ سے رہ جائے تو آپ پر کیا ہے؟ غلطی سے آپ سے رہ جائے تو آپ پر دم ہے، قصدن چھوڑو تو آپ پر دم ہے، عذر ہو تو آپ پر دم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کے ساتھ اس طرح فرمایا، بغیر عذر کے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ کتنے واجبات ہو گئے؟ 7 واجبات ہو گئے۔ کتنے فرائض ہو گئے؟ 3 فرائض ہو گئے۔ کس نیت سے جانا ہے میں نے بتا دیا، شاپنگ نہیں کرنی ہے، کوئی شاپنگ نہیں کرنی۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پورا کفر پورا سال چلتا ہے اور کارخانے چلاتا ہے، سارا کفر، اور رمضان میں اور حج کے موقع پر تمام کفر کے تمام سامان کو ہم خرید کر ان کو اپنے خلاف مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس جملے کو سوچو، وہ تمام چیزیں راجہ بازار میں، کراچی میں، لاہور میں ملتی ہے تو آپ کیوں خریدتے ہیں؟
وہاں کے 2 گفٹ ہیں، کیا ہے؟ زمزم اور کھجور۔ اور آپ بازار نہ جائیں، اور وہاں نظروں کی حفاظت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور حرم کو دیکھیں، کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب اجر ہے۔ وہاں کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آپ نے حج کس طرح کرنا ہے؟ 3 فرائض 7 واجبات تو آپ کو یاد ہو گئے۔ حج کے لیے جاتے وقت سامان تھوڑا، احرام تبدیل کر سکتے ہو، 2 احرام بھی اپنے اوپر ڈال سکتے ہو، اگر سردی ہو چادر بھی ڈال سکتے ہو۔ عورت پورا حج حالت حیض میں کر سکتی ہے، اگر اس کو بلیڈنگ ہے، ماہواری۔ صرف طواف زیارت وہ بلیڈنگ میں نہیں کر سکتی، ماہواری میں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو ٹکٹ مؤخر کرے، یا صبر کرے، یا ٹیبلٹس استعمال کرے۔ جب خون رک جائے تو پھر طواف زیارت کرے۔ تو عورت کا مسئلہ آسان ہے۔ اور عورت کا احرام کیا ہے؟ اب عورت نے جو کپڑے پہنے ہیں وہی اس کا احرام ہے۔ عورت کا خاص احرام کوئی نہیں ہے، جبہ یا سر باندھنا، یہ تو بال نہ ٹوٹے اس لیے باندھتے ہیں، عورتوں کا خاص احرام نہیں۔ مردوں کا احرام سر میں ہے، اور یہ جو ہڈی ہوتی ہے پیر کی ہڈی ابری ہوئی، العظم الناطی، تو وہ جو نا اس کو نہیں چھپانا ہے۔ 24 گھنٹے چھپایا پھر دم ہے، ورنہ نہیں، ورنہ صدقہ ہے۔ چند چلو گندم یہاں یا وہاں دیں گے، اور دم وہاں دیں گے۔ تو جب حج کے لیے آپ تشریف لے جائیں تو گھر سے احرام کیا ہے؟ یہ سنت ہے عمرے کے لیے۔ اور احرام پہننے سے پہلے، نیت سے پہلے بدن پر، احرام پر آپ عطر لگائیں تو جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا تیار کرتی تھی حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، عطر جائز ہے۔ احرام پہن کے نیت کر کے پھر عطر منع ہے، اور دم تب ہے کہ 24 گھنٹے لگ جائے، تب ہٹا دو فوراً، کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا گندم غریب کو دے دو۔ جب آپ جائیں گے تو لوگ پہلے کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرتے ہیں، پھر آزاد ہوتے ہیں، پھر حج کے لیے احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ۔ ہاں، لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع، درمیان میں حلال ہو جائے۔ اگر اسی عمرے کے احرام میں حج تک رہیں تو یہ ہے قران، یہ افضل ہے، مشکل ہے۔ اور ایک کہ حج افراد، صرف حج بدل۔ حج بدل لوگ کرتے ہیں 99% غلط کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حج بدل جو ہے یہ 2 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس کا حج بدل کر رہے ہو نا، اس نے وصیت کی ہو اور مالدار ہو، یعنی اس پر حج فرض تھا اور اس نے وصیت کی۔ حج فرض نہیں تھا پھر بھی حج بدل نہیں ہے، حج فرض تھا لیکن اس نے وصیت نہیں کی پھر بھی حج، اس پر مطلب یہ کہ حج بدل نہیں ہے۔ حج بدل کے لیے 2 شرائط ہیں۔ اگر 2 شرائط یا ایک شرط نہ ہو، وہ حج بدل نہیں ہے، بلکہ نفلی حج کرو، اس کا ثواب اس مردے کو دے دو، وہ کیا ہے؟ حج بدل نہیں ہے، بلکہ نفلی حج آپ نے کیا، ثواب اس کو دے دیا۔ زندہ مردہ کے لیے سب سال ثواب جائز ہے، حج جائز ہے، عمرہ جائز ہے، طواف جائز ہے، زندہ مردہ سب کے لیے۔ تو جب آپ یہاں سے روانہ ہو، میں نے بتا دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو پہلے آپ نے آرام کرنا ہے۔ لوگ عمرہ شروع کرتے ہیں غلط، مستحب یہ پہلے آرام کرو، حدیث میں نے سنا دی، پھر آپ عمرہ کریں۔ تو عمرے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں حلال ہو جاتے ہیں۔ آپ 8 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں؟ منا جاتے ہیں۔ غور سے سنو، حج شروع ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو منا جاتے ہیں، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھتے ہیں، 5 نماز ہیں۔ تو اگلی کون سی صبح ہے؟ 9 ذی الحجہ کی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عرفات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عید کی صبح ہے۔ حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے، مصروف ہے۔ اس کے رنحا، را نون حا، رنحا، رمی، نحر، حلق، یہ 3 کام اس کے ذمہ ہیں، لہذا حاجی سے عید کی نماز معاف ہے، اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ جب وہ کوئی مزدلفہ کرے فوراً حرم بھاگ جائے، عید کی نماز مل جائے گی، اور وہاں طواف زیارت اور پھر سعی بھی کر سکتا ہے۔ انہیں شیطان مارنے سے پہلے سعی اور طواف زیارت جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔
تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج شروع کر دیا، 5 نمازوں کے لیے آپ منا چلے گئے۔ منا میں رات گزارنا، مبیت فی المنا سننا، یہ سنت ہے، نہ گزارو رات حج ہو جائے گا۔ منا نہیں گئے حج ہو جائے گا۔ بس میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یاد رکھیں، جب صبح ہو گئی منا میں تو آپ جائیں گے عرفات، زوال سے پہلے پہلے۔ زوال کے بعد پہنچ گئے، دم نہیں ہے، غروب تک وہاں رہو گے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز امام کے پیچھے پڑھو تو اکٹھی پڑھو گے، خود پڑھو گے تو ظہر اپنے ٹائم اور عصر کو اپنے ٹائم، لیکن مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو گے کیونکہ وہ عشاء کا ٹائم ہوگا۔ یہاں ظہر اپنی جگہ پر جب پڑھو تو اپنے ٹائم پر اور عصر اپنے ٹائم پر۔ قصر کرو گے یا پوری نماز بتاتا ہوں، لیکن امام کے پیچھے پڑھو گے تو اکٹھی ظہر عصر کی وہاں۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے بیٹے ہم کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی کی اور عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی کی، بس باقی کوئی نمازیں اکٹھی نہیں فرمائی۔ لہذا جب آپ عرفات پہنچ جائیں وہاں قصر کرو گے یا پوری نماز پڑھو گے؟ ایک سوال، سائن آف انٹروگیشن۔ اور دو قربانیاں ہیں، ایک قربانی ہے، اس کو سمجھیں۔ جو آدمی مکہ میں 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن رہا پھر منا چلا گیا تو 2 قربانیاں کرے گا، علاقے والے بھی کرے گا، علاقے والی قربانی بھی کرے گا، چاہے وہاں کرے یا یہاں علاقے میں کرے۔ اور حج والی قربانی کے حج عمرہ کو اس نے اکٹھا کیا ہے، دم شکر وہ بھی کرے گا، 2 کرے گا۔ عرفات میں مزدلفہ میں یہ مسافر نہیں ہے، یہ مقیم ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے اس نے 15 دن گزارے ہیں، 8 ذی الحجہ سے پہلے پہلے۔ اور اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے پہلے اس نے 15 دن مکہ میں نہیں گزارے، یا دیر سے آیا یا آیا جلدی تھا لیکن مدینہ چلا گیا تھا، 15 دن نہیں گزارے، تو پھر مزدلفہ، مینا، عرفات اس میں قصر نماز پڑھے گا اور قربانی ایک کرے گا، کیونکہ یہ اب کیا ہے؟ مسافر ہے۔ یہ فتویٰ اجماعی ہے اور بنروٹون کا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد محترم اور دارالعلوم کراچی کے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حج کے ایام اور 8 ذی الحجہ سے پہلے جو یہ آیا دونوں کو ملا کر اگر 15 دن ہے نا، پھر بھی اس پر 2 قربانی اور نماز پوری ہے۔ اس میں اختلاف ہے، جو جس عالم پر اعتماد کرے اس کے اجتہاد پر اس پر وہ عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو آپ واپس آئے عرفات سے مزدلفہ کی نشانی کیا ہے کہ وہاں پر جو لائٹ کا رنگ الگ ہے، راستے میں لائٹ کا رنگ الگ ہے، یہاں لال ہے، خیال کرو راستے میں نہ ٹھہر جاؤ۔ تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہنچ جانا ہے مزدلفہ، تو آپ نے مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ لی، رات آپ نے گزاری، صبح اٹھ گئے۔ وقوع مزدلفہ کیا ہے؟ واجب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب عید کی صبح ہے، یہاں غور سے بات سنو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقوف مزدلفہ کر کے منا جاتے ہیں، زوال سے پہلے بڑے شیطان کو مارتے ہیں، پہلے دن ایک شیطان کو مارنا ہے، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر بال کاٹتے ہیں۔ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں آسانی۔ آپ وقوف مزدلفہ کر کے فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کے حرم چلے جائیں، آپ کو حرم خالی ملے گا۔ طواف زیارت میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ جلدی طواف زیارت کریں، پھر سعی کریں، پھر جب آپ آئیں گے تو یہاں شیطان آپ کو خالی ملے گا، یہاں رش نہیں ہوگا۔ زوال سے پہلے اس کو مار دو، لیکن اگر زوال کے بعد بھی اگر مار دے تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ تفصیل کے لیے آپ فون کریں مجھے، مسائل کے لیے 0311 444 0006۔ تو یہ طواف زیارت اگر آپ وقوف مزدلفہ کے فوراً بات کریں، میں نے اس طرح کیا ہے، آپ بھی کریں، یہ آسانی ہو جائے گی، رش سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک اور آسانی بتاتا ہوں، غور سے سنو، توجہ سے۔ طواف زیارت فرض ہے، اس کے بعد سعی واجب ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ایک اور کام بتاتا ہوں، آپ جب منا آئیں تو نہ آئیں 8 ذی الحجہ کو، پہلے نفلی طواف کرو، پھر اس کے بعد سعی کرو۔ سعی کر لی نا نفلی طواف کے بعد، صبح کر لو یا صبح کے بعد کر لو۔ تو جب آپ نے یہ کر لیا نا تو کیا ہو گیا؟
آپ اس سعی سے بچ گئے جو طواف زیارت کے بعد جو سعی ہوتی ہے اس سے آپ بچ گئے. یعنی صبح ہو گئی، اس کے بعد نفلی طواف، اس کے بعد سعی، اس کے بعد میں نہ جاؤ. تو جب طواف زیارت کا موقع آئے گا اس کے بعد جو سعی ہوگی اس میں رش ہوتے اس سے آپ بچ گئے. اور ایک اور آسانی میں نے بتا دی، لوگ طواف زیارت کب کرتے ہیں؟ رمی نحر حلق کے بعد. آپ پہلے کریں، آسانی ہے. تو پہلے دن آپ نے شیطان کو مارنا ہے، عید کے دن بڑے شیطان کو زوال سے پہلے. باقی 2 دن زوال کے بعد. چوتھے دن مارو تو بڑا ثواب ہے اور مارا کرو. لوگ نہیں مارتے ہیں، سنت ہے. تو 3 شیطانوں کو مارنا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے دن. چوتھے دن جو ہے نا یہ سنت ہے، 2 دن جو ہے نا واجب ہے، پہلے دن بھی واجب ہے. پہلے دن ایک شیطان ہے زوال سے پہلے، باقی زور کے بعد ہے. یعنی زوال کے بعد ہے، زور کے بعد نہیں، زوال کے بعد ہے. بس منا میں رات میں گزارو تو آپ کا حج ہو جائے گا، دم بھی نہیں ہے، لیکن گزار ہو گیا رات. آپ جب عرفات منا مزدلفہ جائیں کھانا ساتھ لے جائیں، وہاں کھانا اچھا نہیں ملتا ہے، اور سامان نہایت ہی کم لے جائیں ہمیشہ، تو آپ کو سکون ملے گا. یہ ہے حج کا طریقہ. اور معمولی بال گر جائیں یا آپ نے گرا دیے یا خوشبو لگ گئی جلدی ہٹا دی یا ناخن گر جائے تو اس میں صرف گندم ہے، یہاں دو یا وہاں دو. 24 گھنٹے خوشبو لگ جائے، 24 گھنٹے سر چھپا رہے، 24 گھنٹے جو ہے نا سارے بال کاٹ دو، سارے ناخن کاٹ دو، ایک سر کے سارے بال کاٹ دو یا داڑھی کے، نعوذ باللہ من ذالک، یا بدن کے، تو اس میں دم آتا ہے، چند بالوں سے نہیں آتا ہے. اس کو آپ سمجھیں. یہ حج کے احکام، 3 فرائض، 7 واجبات اور حج کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں، 0311 444 0006. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہ